الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الانفال: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہم جہنم وبئس المصیر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آپ کے علم میں ہے کہ کل شام تک ہماری جو مشرقی سرحد ہے اس پر جنگ کے بادل جو 6 ماہ سے منڈلا رہے تھے وہ بہت گہرے ہو گئے تھے اور محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بھی وقت جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے. واجپئی صاحب نے اس خاص موقع پر کشمیر کا دورہ کیا اور وہاں اپنے فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے. کسی ملک کے وزیر اعظم کی طرف سے اس قسم کی بات گویا کہ طبل جنگ بجا دینے کے مترادف ہے. لیکن یہ کہ کل شام سے لیکن یہ کہ اخبارات میں آج صبح وہ خبریں آئی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کیفیت کی شدت میں کمی آ گئی ہے اور یہ کہ بہرحال فوری طور پر جنگ کا خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا ہے. اگرچہ اب بھی دھمکی برقرار ہے، اس لیے کہ واجپئی صاحب نے بڑے شاعرانہ انداز میں یہ بات کہی ہے کہ اگرچہ مطلع صاف ہو گیا ہے اور آسمان اب صاف ہے، لیکن کبھی کبھی صاف آسمان سے بھی بجلی گر جاتی ہے. یعنی یہ کہ یہ نہ سمجھیں پاکستان والے کہ ہماری تھروں سے بالکل یہ خطرہ مستقل طور پر جو ہے وہ ٹل گیا ہے. اس کا امکان اب بھی موجود ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی حکومت کا طرز عمل کیا رہتا ہے. بہرحال میں نے جو آج آیات تلاوت کی ہیں ان کا تعلق اصلاً اور تعویل خاص کے اعتبار سے تو اس جہاد فی سبیل اللہ سے ہے جو خالص جہاد فی سبیل اللہ تھا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اور جو آپ کے ساتھی تھے اہل ایمان صحابہ کرام جس جہاد میں مصروف تھے آج سے 1400 برس قبل، اس جہاد کے ضمن میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. سورہ انفال کی آیات نمبر 15 اور 16. لیکن ظاہر بات ہے کہ انہی میں ہمارے لیے ابدی رہنمائی بھی ہے. چنانچہ کسی مسلمان ملک کی اگر جنگ ہو اور وہ جائز جنگ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ خام خواہ کوئی مسلمان حاکم جو ہے کوئی بادشاہ ہے ڈیسپوٹ اور وہ صرف اپنی حکومت کی سرحدیں بڑھانے کے لیے کہیں جارحیت کر رہا ہو، بلکہ واقعتاً جیسا کہ میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جب جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر میں نے تفصیلی خطاب کیا تھا تو ایک ضمیمے کے طور پر ایک جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اس اعلیٰ اور عرفہ اور اصولی طور پر بلند ترین سطح کا جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کے علاوہ بھی کمتر سطح کے جہاد فی سبیل اللہ ہو سکتے ہیں. ان میں سے مثلاً کسی مسلمان ملک پر اگر کوئی کافر حکومت حملہ کر دیتی ہے تو اس مسلمان ملک کا دفاع جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، چاہے اس کے
جو حاکم ہو وہ فاسق فاجر ہوں، مسلمان ہوں، اور مسلمانوں کی اکثریت کا ملک ہو، تو اس کا دفاع جو ہے اپنی جگہ پر وہ جہاد فی سبیل اللہ کے حکم میں آئے گا۔ اس اعتبار سے مستقل طور پر یہ آیات مسلمانوں کی کسی بھی جائز جنگ کے اوپر منطبق ہو سکتی ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ابھی وہ خطرہ بظاہر چلا تو ہے، لیکن یہ کہ ختم نہیں ہوا ہے۔ فوج تو جو کی تو کھڑی ہوئی ہے، اب کشمیر میں بھی ان کی 7 لاکھ کے قریب فوج ہو گئی ہے، 10 لاکھ ان کی جو ہے ہماری سرحدوں پر ہے۔ اس اعتبار سے ابھی جنگ کا خطرہ ٹلا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وقتی طور پر ضرور محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس میں کچھ کمی شدت میں آ گئی ہے خطرے کے۔ تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے انہی آیات پر ہم توجہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے جنگ کی صورت میں، زحف کہتے ہیں باقاعدہ جنگ، آمنے سامنے کی جنگ، ایک گوریلا جنگ ہوتی ہے، چھاپا مار جنگ، اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ظاہر بات ہے اس میں تو اصولی یہ بات ہوتی ہے کہ آپ حملہ کریں اور بھاگ جائیں، لیکن یہ ہے کہ اصل جنگ جب ہوتی ہے، جب دو فوجیں آپس میں آمنے سامنے آتی ہیں مقابلے کے لیے جم کر باقاعدہ فوج کشی کی صورت میں، اس کو زحف کہیں گے۔ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے اور تم آمنے سامنے ہو جاؤ کافروں کے ایک باضابطہ جنگ کی شکل میں، فلا تولوہم الادبار، تو پھر ان کو پیٹھ ہرگز مت دکھانا، ڈٹے رہنا، اگر کوئی آئے بھی تو وار سینے پر لو، سامنے لو، پیٹھ پر نہ ہو۔ یہ در حقیقت گویا کہ ابدی اللہ تعالی کا حکم ہے مسلمانوں کو، جو بھی جنگ جائز جنگ ہو اس جنگ میں مسلمانوں کا ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ ان آیات کے اصل مخاطب تو ظاہر بات ہے کہ موجودہ حالات میں ہمارے فوجی جوان بھی ہیں، فوجی آفیسرز بھی ہیں، لیکن یہ کہ اس کا کسی نہ کسی درجے میں اطلاق عوام پر بھی ہوگا، عوام میں بھی حوصلہ قائم رہے، بھگدڑ نہ مچے، خدا نہ خواستہ جنگ شروع ہو جائے اور پھر لاہور میں بھگدڑ بچ جائے اور آپ دیکھیں کہ یہ دونوں تینوں پل جو ہیں یہ بلاک ہو گئے ہیں، برا حال ہو گیا، اس کی کیفیت اچھی نہیں ہوتی۔ اس کے ضمن میں ہمارے سامنے جو بات رہنی چاہیے وہ یہ ہے، ہدایت دی گئی ہے جہاں آپ ہیں وہاں اگر کوئی وبائی مرض پھوٹ پڑے تو وہاں سے بھاگنا نہیں ہے، وہیں جمے رہنا ہے۔ البتہ جہاں وہ وبائی مرض پھوٹ پڑا ہو وہاں جانا نہیں ہے۔ اگر آپ باہر کسی اور جگہ پر ہیں تو احتیاط کا تقاضا کہ آپ وہاں نہ جائیں، لیکن جہاں ہیں وہاں اگر پھوٹ پڑا ہے تو وہاں سے بھاگنا نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ یہ ہے کہ موجودہ سائنس کی روح سے بھی اس قدر 100% درست بات ہے یہ، اس لیے کہ کوئی بھی انفیکشن جب ہوتی ہے تو انفیکشن کے جو سمپٹمز ظاہر ہوتے ہیں، جو علامات ظاہر ہوتی ہیں، وہ تو کافی وقت لیتی ہیں۔ انکیوبیشن پیریڈ کہلاتا ہے، جراثیم جسم میں داخل ہو کر انہیں کچھ وقت درکار ہوتا ہے کہ وہ جسم کے اندر پروان چڑھیں، پرورش پائیں اور اس حد تک قوی ہو جائیں کہ پھر انسان کے اوپر حملہ آور ہو سکے۔ تو بہت سے لوگ کہ جن میں وہ مرض نہیں ہے ان کے اندر بھی ہو سکتا ہے جراثیم موجود ہوں، اگرچہ اس کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، سمپٹم ظاہر نہیں ہوئے۔ ہو سکتا ہے ہیضے کے جراثیم ہوں، اگرچہ ہیضے کے ابھی آثار اور اس کی علامات ظاہر نہیں ہوئے۔ چیچک کے ہو سکتا ہے کہ جراثیم موجود ہو، اگرچہ اس کی ابھی کوئی جو ہے علامات ظاہر نہیں ہوئی۔ اگر یہاں سے کوئی جائے گا تو وہ کیریئر بن جائے گا، وہ دوسرے علاقوں میں اس انفیکشن کو پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اس میں اخلاقی اعتبار سے بھی یہ ہے کہ اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تکلیف آنی ہے تو آنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے، جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ البتہ جہاں خطرہ ہو وہاں جانا نہیں چاہیے۔ اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ عوام کو بھی اس میں حوصلہ برقرار رکھنا، ہمت قائم رکھنا
اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کیفیت جو ہے اس وقت مسلمانان پاکستان کے اندر موجود ہے. کوئی خوف و ہراس کی کیفیت پاکستان میں ابھی تک پیدا نہیں ہوئی. حالانکہ میرے پاس تو نہیں ہے وہ دور درشن کا کوئی کنیکشن. جن حضرات کے پاس انڈین ٹی وی کا کنیکشن موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ اس قدر وہاں پر ایک ہنگامہ برپا ہے. ہر شخص جو آ رہا ہے، ہر تجزیہ نگار جو آتا ہے، ہر تبصرہ کرنے والا جو آتا ہے، جنگ کرو جنگ کرو جنگ کرو، فوراً کرو فوراً کرو فوراً کرو. ایک ہسٹیریا ہے. ایک معلوم ہوتا ہے کہ ہذیان کی کیفیت جو ہے وہ ہندوستانیوں کے اوپر، ہندوؤں کے اوپر طاری ہو چکی ہے. پاکستان میں ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے. بہرحال یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہے کہ مسلمان خواہ کتنے ہی کمزور ایمان کے حامل ہوں، مسلمان ماؤں کا دودھ پیا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اثرات جو ہیں مسلمانوں کی شخصیت میں ہوتے ہیں. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اہل ایمان جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے کافروں سے جنگ کی صورت میں، باقاعدہ جنگ، تو انہیں ہرگز پیٹھ مت دکھانا. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ. اب یہاں پر وعید آ رہی ہے بہت سخت. اور جو شخص اس دن پیٹھ دکھا دے گا کافروں کو، دشمنوں کو، پیٹھ پھیر کر بھاگے گا تو اب دشمن کو پیٹھ نظر آئے گی نا. جب آپ سامنے کھڑے مقابلے کے لیے تو دشمن آپ کا سینہ اور چہرہ دیکھ رہا ہے، اور جب آپ بھاگ رہے ہیں تو گویا کہ دشمن کے سامنے آپ کی پیٹھ ہو گئی ہے. تو جو کوئی اپنی پیٹھ دکھا دے گا، فرمایا دو استثناءات ہیں، الا متحرفا لقتال، الا یہ کہ کوئی پیترا بدلنا مقصود ہو جنگ ہی کے لیے. کسی وقت ایسا ہوتا ہے، کسی پہ سالار کہتا ہے کہ میمنہ آگے بڑھے میسرہ پیچھے ہٹ جائے، تو پیچھے تو ہٹنا ہوگا، لیکن یہ اصل میں جنگ کا پیترا بدلنا ہے. اس میں یہ ہے کہ آگے پیچھے ہو جانا. جب دو آدمی جنگ کرتے کبھی آپ نے دیکھے ہوں، عام طور پر جو پکچرز ہیں ان کے اندر نقشے آتے تو کس طریقے سے تلوار بازی کرنے والے جو پیترے بدلتے ہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. تو اس میں اگر پیچھے ہٹنے کی بات ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ جنگی چال کے روح سے. او متحیزا الی فئۃ، یا کسی وقت آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا پہلو دب رہا ہے تو پھر جسے آرڈرلی ریٹریٹ کہا جاتا ہے، پیچھے ہٹے اپنے کسی اور لشکر کے ساتھ جا کر مل جانے کے لیے، تاکہ جنگ کو جاری رکھیں ہم کسی اور اپنے لشکر کے ساتھ مل کر. تو یہ دو چیزیں مستثنیٰ ہیں. یعنی عام بھگدڑ جبکہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا ہو، وہ معاملہ جو ہے فرمایا فقد باء بغضب من اللہ. جو کوئی ایسی حرکت کرے گا تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے غضب کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیا. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے جوانوں کو بھی اور ہمارے آفیسرز کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ وہ ان آیات کا مصداق ثابت کر سکیں اپنے آپ کو کہ ہم کچھ بھی ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہمارے اسلاف کی روایات، کچھ نہ کچھ وہ جذبے، کچھ نہ کچھ وہ احساسات ہمارے اندر آج بھی موجود ہیں. اب میں ذرا اس پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ کا یہ خطرہ جو کچھ کم ہوا ہے تو کس وجہ سے کم ہوا. ایک تو بیان آیا ہے مشرف صاحب کا کھل کر، ان کی جو بھی میٹنگ ہوئی اس میں کور کمانڈرز وغیرہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی پاکستان کی سرزمین کو کسی بھی ملک اور کسی بھی خطے کے خلاف دہشت گردی کی کسی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، انکلوڈنگ کشمیر. یہ بیان پہلی مرتبہ اس قدر واشگاف الفاظ میں آیا ہے. گویا کہ ہم نے جو وہ موقف تھا مشرف صاحب کا کہ دہشت گردی اور ہے اور جہاد آزادی اور ہے، اب ہم نے اس سے پسپائی اختیار کر دی، اور گویا کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھارت کے موقف کو تسلیم کر لیا. اور یہ موقف بھارت ہی کا نہیں ہے، امریکہ کا بھی ہے. چنانچہ آج جو تفصیل شائع کی ہے ارشاد احمد حقانی صاحب نے کہ جو ملاقات، یہ جو میٹنگ ہوئی تھی کور کمانڈرز کی، اس سے پہلے میٹنگ ہوئی ہے جو صحافیوں کے ساتھ ہوئی ہے.
اخبارات کے ایڈیٹرز، کالم نگار، وہ پہلے ہوئی ہے اور اس میں بڑی کھلی کھلی گفتگو ہوئی ہے۔ چنانچہ اس میں یہ بات سامنے آ گئی کہ مشرف صاحب نے کہا کہ امریکی ہم سے کہتے ہیں کہ جب آپ یہ سرپرستی ان کی بند کر دیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، ہم آپ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ نے اپنی 12 جنوری والی تقریر میں جو کچھ کہا تھا اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ یہ امریکہ کا موقف ہے، یہ صرف بھارت کا نہیں ہے۔ اور جب ارشاد احمد حقانی صاحب نے تو خیر تو تجویز پیش کی، جو بھی رائے پیش کی وہ میں بعد میں بیان کروں گا، وہ میری رائے کے ساتھ متفق ہے، لیکن ایک صاحب نے، ایک سینئر ایڈیٹر نے کہا کہ ہمیں اپنا سارا معاملہ جاری رکھنا چاہیے اور کشمیر کی حریت کا جہاد جو ہے اس کے ساتھ سپورٹ اور جہادی تحریکوں کے معاملے کو بھی ہمیں بند نہیں کرنا چاہیے۔ تو مشرف صاحب نے سیدھا سا سوال کیا، تو کیا آپ جنگ چاہتے ہیں؟ گویا کہ جنگ سے بچنے کی شکل صرف ایک ہے کہ آپ کم سے کم اپنے طور پر جہاد کشمیر کا بستر گول کر دیں۔ باقی یہ کہ انٹرنلی کشمیری جو ہے وہاں کے لوگ، ان کا مسئلہ علیحدہ ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم یہ کہ پاکستان کی سرحد سے کراس کر کے کوئی شخص بھارت میں داخل نہ ہو۔ جو بات انہوں نے کہی تھی لیکن اس پر ابھی تک پورے طور سے عمل نہیں ہوا تھا، اس وقت ہی کہا تھا بھارتی جو حکومت تھی کہ ہم دیکھیں گے، غور کریں گے۔ اس تقریر کا اچھا اثر ہوا تھا اور اس کا فوری ریسپانس جو تھا واجپئی کی حکومت کی طرف سے وہ اچھا تھا، کہ اچھی باتیں کہی ہیں انہوں نے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پر عمل کتنا ہوتا ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے عمل کی یقین دہانی جو ہے کہ واقعتاً اس پر حقیقی اور واقعی عمل ہوگا، یہ امریکہ کے ذریعے سے بواسطہ امریکہ یہ بھارت بات پہنچائی جا چکی ہے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ جس کو کہا ہے واجپئی نے کہ 11 سالہ پراکسی وار جو ہم پر مسلط کی ہوئی ہے اب وہ ختم ہو جائے گی، توقع ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اس کو بھی ابھی دیکھنا ہوگا۔ اب میں ذرا آپ کو یاد دلاتا ہوں، ذرا 8 مہینے پیچھے چلیے۔ 11 ستمبر کو امریکہ میں جو حادثے ہوئے اس پر امریکہ کی طرف سے جو ہمارے سامنے ایک دو ٹوک سوال رکھ دیا گیا، یا ہمارا ساتھ دو یا پھر ہمارے دشمن ہو، ہماری دشمنی برداشت کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ اس پر اگرچہ مشرف صاحب نے فوری طور پر ہی امریکہ کے سامنے بچھ جانے کا اندیا دے دیا تھا، پھر بھی انہوں نے کم سے کم دکھاوے کے لیے کچھ مشاورتی اجلاس بلائے تھے۔ ان میں سے ایک اجلاس کہ جو علماء اور مشائخ کا اجلاس تھا، اس میں میں نہیں جانتا کہ مجھے کس اعتبار سے بلا لیا گیا، اس لیے کہ میں نہ علماء میں سے ہوں نہ مشائخ میں سے ہوں۔ بہرحال وہاں جو میں نے بات کہی تھی، باقی اکثر لوگوں نے تو صرف ایک بات کہی تھی کہ امریکہ جو اقدام کر رہا ہے وہ اس کے بغیر کر رہا ہے کہ اس نے کوئی ثبوت فراہم کیا ہو اسامہ کے خلاف یا طالبان کے خلاف، اور بغیر اصول کے کوئی اقدام کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اسلام کے بھی اور عام جو اصول ہیں عدل و انصاف کے، ان کے بھی منافی ہیں۔ یہ بات تو اکثر نے کہی تھی، اگرچہ اخبارات میں ٹیلی ویژن پر یہ بات نہیں آئی، لیکن اکثر نے کہا تھا۔ لیکن میں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ، جس کے بارے میں بعد میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک مجلس میں مشرف صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جب بات کر رہے تھے تو ان کی تو گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ میں علماء کرام کے اس طرز عمل کو دیکھ کر کہ کوئی بھی جرت کے ساتھ ڈٹ کر بات نہیں کر رہا ہے، بہت ہی اپولوجیٹک انداز میں، تو مجھے غصہ آیا ہوا تھا، اور میں نے غصے کے ساتھ کہا تھا کہ دیکھیے، اگر آپ نے اس وقت طالبان اور افغانستان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا تو یہ عدل و انصاف کے مسلمہ اصولوں سے بھی غداری ہوگی، غیرت و حمیت کے تقاضوں سے بھی غداری ہوگی، اور اسلامی تعلیمات کی روح سے بھی غداری ہوگی۔ میں نے بہت زور دے کر کہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کہا تھا نمبر 2 کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بچ جائیں گے، اس کے پیچھے در حقیقت یہود کا ہاتھ ہے، اور وہ ایک ہی وار میں اول تو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کو لپیٹ لیں، لیکن فرض کیجئے کہ آپ بچ جائیں۔ آپ نے کہا ہے کہ ہم اپنے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، جو ہمارے
ایٹمی ہتھیاروں کی صلاحیت جو ہے ہم اس کو بچا لینا چاہتے ہیں، اور نمبر 2 کشمیر کو اس کو بچا لینا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے پہلے پاکستان، تو پاکستان کو تو بچانا ضروری ہے۔ ہم افغانستان کو بچاتے رہ جائیں گے، ہمیں پاکستان کو بچانا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ بچیں گے نہیں آپ کا نمبر آ جائے گا، تھوڑی دیر کا وقفہ آپ کو مل جائے گا، صرف اس وقت جو آپ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں، ٹارگٹ آپ کو بننا ہی بننا ہے، کشمیر کاز آپ کا ختم ہونا ہی ہونا ہے، اور آپ کے ایٹمی تنصیبات کے اوپر بھی کارروائی ہونی ہی ہونی ہے۔ تو یہ میں نے اس وقت کہہ دیا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ میری بات جو ہے جوں کی توں صحیح ثابت ہو گئی کہ نمبر 2 پر اب کشمیر کاز سے پاکستان نے پسپائی اختیار کر لی۔ اس میں یہ ہے کہ اخلاقی جو مدد بھی کی جا سکتی ہو، کشمیر کی سٹرگل جو ہے ان کو سفارتی سطح پر جو امداد دی جا سکے، عالمی سطح پر یونائٹڈ نیشنز میں اور بین الاقوامی سطح پر جو دی جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ پاکستان سے کوئی شخص جائے اور وہاں پر جو بھی جہاد جس کو آپ کہہ رہے ہیں، یا جو بھی جس کو کہ بھارت دہشت گردی کر رہا ہے حصہ لے، تو یہ ظاہر بات ہے کہ صحیح نہیں۔ اب میں جو بات تیسری کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج سے 8 مہینے قبل جو سومر ساؤتھ کھایا تھا، قلعہ بازی کھائی تھی، یو ٹرن جسے کہا تھا، کہ ہم تو سپانسرز میں سے تھے، طالبان کے مددگاروں میں سے تھے، سپورٹرز میں سے تھے، ہم ہی تھے کہ ہم نے انہیں تسلیم کیا، ان کا سفارت خانہ پاکستان ہی میں تھا، صرف اسی کے ذریعے سے پوری دنیا کے ساتھ اگر کوئی رابطہ تھا تو وہ رابطہ تھا۔ ہمارے ہاں ہی ان کے بیٹھے ہوئے تھے ملا عبدالسلام ضعیف صاحب، ان کے جو سفیر تھے، کہ جن کی جو خبریں جاتی تھی، جو وہ کرتے تھے پریس کانفرنسز، تو دنیا کے سامنے طالبان کا موقف آتا تھا۔ لیکن یہ اچانک ہم نے، جسے آپ 180 کا ٹرن کہیں یا یو ٹرن کہیں، تو اس کو میں اصولاً بھی غلط سمجھتا تھا، اسلامی تعلیمات کے خلاف بھی غلط سمجھتا تھا، حمیت و غیرت کے خلاف بھی سمجھتا تھا، اور عدل و انصاف کے مسلمہ اصولوں کے خلاف بھی، اور آج بھی سمجھتا ہوں۔ بعض لوگوں نے اپنی رائے تبدیل کی ہے کہ ٹھیک ہے، اس وقت پاکستان کو بچانے کے لیے اگرچہ اصولی طور پر تو موقف کچھ اور ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ بہرحال پاکستان کو بچانے کے لیے مشرف صاحب نے اس وقت جو کچھ کیا وہ ٹھیک ہے۔ میری رائے نہیں ہے، آج بھی میری ڈنکے کی چوٹ آئے کہ وہ رائے غلط تھی، اور اگر کوئی مضبوط موقف اختیار کیا ہوتا پاکستان نے، جو کہ اخلاقی طور پر مورلی بہت قوی ہوتا، جب تک آپ ثبوت فراہم نہیں کرتے ہم ساتھ نہیں دے سکتے۔ مورل ایک حقیقت ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کا موقف منطقی طور پر درست ہو، اخلاقی طور پر درست ہو، تو قوت حاصل ہوتی ہے۔ تو OIC والے بھی کچھ نہ کچھ آپ کے پیچھے آتے ہیں۔ چائنا بھی سوچتا، اگرچہ اس کی پالیسی کے بارے میں کچھ 2 رائے آئی ہیں، لیکن یہ کہ دوبارہ سوچتا اگر پاکستان کھڑا ہو جاتا، کیونکہ اور پھر یہ کہ پاکستان بہرحال افغانستان نہیں تھا، امریکہ کا باپ بھی یہاں وہ کام نہیں کر سکتا جو اس نے افغانستان میں کر دیا تھا، اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل کولیشن بنا لینا جو ہے امریکہ کے لیے ممکن نہیں تھا، قطعاً ممکن نہیں تھا۔ بہرحال یہ باتیں تو اب جو ہے ماضی کی ہو گئیں، وہ تو جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ سومر سالٹ جو لی ہے انہوں نے، اب اس سے میرا اتفاق ہے، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا کشمیر میں یہ صحیح نہیں تھا۔ اصل میں کشمیر میں جو جہاد ہوا ہے یہ اس اوریجنل افغان جہاد کا فال آؤٹ تھا جو سب سے پہلے ہو رہا تھا روسیوں کے خلاف، جسے امریکہ کی سرپرستی حاصل تھی۔ وہ جہاد جو تھا اسے میں نے ان کوالیفائڈ طور پر، غیر مشروط طور پر جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانا تھا، میں نے اسے جہاد حریت کہا تھا۔ البتہ جو لوگ ان میں ایسے ہیں جن کی اصل نیت اللہ کے دین کا غلبہ ہے، ان کے لیے وہ جہاد ان کی نیت کے اعتبار سے جہاد فی سبیل اللہ شمار ہو سکتا ہے، لیکن ان کوالیفائڈ غیر مشروط میں نے اسے کبھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانا۔ وہ اصل میں امریکہ کی ایک پراکسی وار ہو رہی تھی USSR کے خلاف، اس نے اپنا ویتنام کا بدلہ چکایا اور اپنا جو آرک رائیول تھا، 2 سپر پاورز دنیا میں تھے تو ایک سپر پاورز کا دھیلا کروا دیا۔ اسی کا فال آؤٹ یہ کشمیر کے اندر جہاد کا معاملہ شروع ہوا تھا،
اور اس کے معاملے میں یہ جان لیجئے کہ اس میں ٹھیک ہے، کشمیر کے لوگ اگر وہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو انہیں اس کا حق حاصل ہے، فریڈم سٹرگل. لیکن پاکستان جس کے بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، اس کی طرف سے کوئی آدمی جائے اور خاص طور پر خالص انڈیویجولی کچھ لوگ چلے جائیں خفیہ طور پر اپنا بارڈر جو ہے کراس کر کے اپنے جذبہ دینی کے تحت، تو ان کی بات اور ہے. لیکن اگر درپردہ حکومت پاکستان کی سپورٹ حاصل ہو تو یہ چیز جائز نہیں ہے. از روئے قرآن، قرآن مجید میں سورہ انفال کے اندر کھل کر کہا گیا اگر کسی سے تمہارا معاہدہ ہے اور تم سمجھتے ہو کہ وہ معاہدے کے خلاف کوئی کارروائی کرنے والا ہے تو تم پری ایمپٹ کر کے حملہ نہیں کر سکتے. فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پہلے ان کا معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو. اب ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، پھر کرو، اب جو کارروائی بھی کرنی ہے اس کے بعد کرو. اصولی اعتبار سے اب ظاہر بات ہے کہ جھوٹ بول رہے تھے کہ ہمارا کوئی دخل نہیں، ہم تو صرف مورل سپورٹ کر رہے ہیں. اب کسی ملک کا سربراہ مسلسل جھوٹ بولتا ہو. کہا تھا مشرف صاحب نے کبھی کبھی جب تقاضے کے تو کسی ضرورت کے تحت جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ یہ تھا. تو اس اعتبار سے میں نے کبھی اسے جہاد فی سبیل اللہ قرار نہیں دیا. میں نے جہاد فی سبیل اللہ کہا طالبان کے جہاد کو. انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی. اب جو لوگ ان کی مخالفت کر رہے تھے افغانستان میں، ان کی حیثیت باغیوں کی تھی. تو طالبان کا جہاد جو تھا ناردرن الائنس کے خلاف، وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا. اس وقت بھی میں نے کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، میری رائے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. بہرحال یہ جو بھی بات اب ہو رہی ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں. مشرف صاحب کیوں کر رہے ہیں وہ جانے، یہ ہماری طرف سے ایک بزدلی کی صورت سامنے آ رہی ہے وہ جانے. لیکن میرے نزدیک اس میں اصولی اعتبار سے مجھے اتفاق ہے. یہی بات ارشاد احمد حقانی صاحب نے لکھی ہے کہ انہوں نے بھی یہی کہی کہ آپ ان کے لیے جو مورل سپورٹ ہے، کوئی سفارتی سطح پر سپورٹ ہے، بین الاقوامی اداروں میں سپورٹ ہے، وہ جاری رکھے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے کوئی میٹیریل سپورٹ، یہاں سے کوئی امداد اور ہمارے جہادی گروپوں کا وہاں جانا اور جا کر وہاں پر اس چھاپا مار جنگ کہہ لیجیے اس کو، اگر جنگ کہیں گے، وہ تو بھارت جو ہے اس کو دہشت گردی کہتا ہے. لیکن یہ کہ کشمیریوں کی بھی وہ چھاپا مار جنگ ہے، زحفن نہیں ہے، وہ باقاعدہ جنگ نہیں ہے کہ ایک فوج ادھر ایک فوج ادھر. وہ تو پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوگی تو وہ زحف ہوگی، ورنہ وہاں پر جو بھی ہے وہ چھاپا مار جنگ ہے، یا جسے وہ دہشت گردی کہہ رہے ہیں. اور امریکہ نے اس کو دہشت گردی کہا ہے. تو یہ تو صرف اپنے دل کو بہلاوا دے رہے تھے مشرف صاحب کہ ہم نے اپنا کشمیر کاز بچا لیا ہے، ہم نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ جو ہے تو یہ تو جہاد آزادی ہے، فریڈم سٹرگل ہے. فریڈم سٹرگل اور دہشت گردی کے اندر فرق کیا جانا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ وہ فرق نہیں کیا گیا اور بالآخر آپ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے. اب اگر کہیں جنگ ہو جاتی ہے تب تو اسی وقت موقع آ جائے گا کہ امریکہ ہمارے ایٹمک صلاحیت کے اوپر قبضہ کر لے. اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو فوراً امریکہ نے یہ کہنا کہ اندیشہ ہے کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار استعمال کر لے گا اور اس سے ایٹمی جنگ ہو جائے گی. ظاہر بات ہے پاکستان کے پاس ہتھیار اگر ہیں تو بھارت کے پاس تو اس سے کئی گنا زیادہ ہیں. پاکستان فرض کیجئے چند شہر جو ہے بھارت کے ختم کر دے گا تو بھارت تو پاکستان کو ملیہ بیٹی کر دے گا، تہس نہس کر دے گا. لہذا گویا کہ انسانی ہمدردی کا تقاضا یہ ہوگا، اتنی بڑی خوریزی نہ ہو، اتنی بڑی تباہی نہ ہو، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم جا کر اور اس پر قبضہ کر لیں. اور ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے اب یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. وہ ہمارے دے آر ویری مچ ان سائڈ پاکستان، پاکستان کے اندر ہے. آپ کے ایئر بیسز ان کے قبضے میں ہیں. ابھی آپ نے وہ پرل کیس کے اندر ایک ایف بی آئی ایجنٹ کی شہادت سن لی ہے کہ پاکستان میں ایف بی آئی بھی ہے، سی آئی اے بھی ہے، موساد بھی ہے، اسرائیل کی خفیہ ایجنسی بھی ہے. انہوں نے کہا میں صرف آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایف بی آئی کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، باقی نیٹ ورک جو ہے تینوں پاکستان میں موجود ہے. اور وہی بات جو میں نے کہی کہ مشرف صاحب نے بھی کہا ان سے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی روکیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور جب تک آپ نہیں روک رہے ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے نہیں روکا.
اس حوالے سے اگر خدا نہ خواستہ ابھی جنگ ہو جائے تو ابھی اگلا وار جو ہے امریکہ کا اور یہودیوں کا، اور سب سے بڑھ کر یہودیوں کا، اس لیے کہ انہیں اگر اندیشہ ہے، جو کچھ وہ اقدام کرنا چاہتے ہیں، جو ایتھنک کلینزنگ ان کے سامنے ہے، جو پورے ویسٹ بینک سے وہ فلسطینیوں کو نکال باہر کرنا چاہتے ہیں، یا قتل کرو یا جلا دو اور یا شرق اردن کے اندر دھکیل دو، جیسے 500 برس قبل ہسپانیہ میں ہوا تھا کہ مسلمان یا قتل کیے گئے یا جلا دیے گئے اور یا جہازوں میں بھر بھر کر اور شمالی افریقہ کے ساحل پر ڈمپ کر دیے گئے۔ یہ 1492 میں سقوط غرناطہ کے بعد تقریباً 10 سال کے اندر صفائی کر دی گئی تھی کہ جس ملک میں 800 برس تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، ایک مسلمان زندہ نہیں بچا۔ وہی پروگرام ہے یہودیوں کا اسرائیل کے بارے میں، یہاں سے فلسطینیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور اس پر جو ایک بہت بڑی نائٹ میئر سیناریو کا لفظ میں نے آپ کو سنایا تھا، وہ نائٹ میئر سیناریو اگر ہوگا تو اس میں اسرائیل کو اندیشہ جو 1967 سے کہہ رہا، بن گوریون نے کہا تھا اسی وقت جو وزیر اعظم تھا، کہ ہمیں اندیشہ کسی عرب ملک سے نہیں، کہ کوئی خطرہ نہیں کسی عرب ملک میں، کوئی ہمت کوئی جان نہیں کہ ہمارے راستے میں آ سکے، ہمیں تو اگر اندیشہ ہے تو صرف پاکستان سے، اور پاکستان کی ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ ایک ڈیٹرنٹ در حقیقت بھارت کے خلاف ہے یا نہیں، وہ اسرائیل کے خلاف ایک ڈیٹرنٹ ہے، لہذا اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، غور سے سنیے میری بات، اسٹریٹجیز چینج ہوتی ہیں۔ جو بڑا محبوب ہے اس وقت امریکہ کا جنرل مشرف، وہی اگر ذرا کہیں پر پاؤں جما کر کہے گا بس جی بس، انف از انف، یہ میں ایٹمی معاملات میں آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، وہی جو محبوب ہے وہ مبعوث بن جائے گا، اتنی دیر میں ہو جائے گا وہ تو۔ اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ایک سیاسی تحریک اس کے خلاف امریکہ چلوائے۔ بے نظیر ابھی گئی ہیں، پھر جا رہی ہیں، امریکہ کا دورہ کرنے جا رہی ہیں، اور ان کی تو سویٹ ہارٹ ہے، وہ کھلم کھلا سیکولر، کھلم کھلا کہنے والی کہ اسلامی سزائیں جو ہیں وہ تو وحشیانہ ہے، تو جو وہ چاہتے ہیں اس کے لیے سب سے اولین جو ہے ان کے پاس مہرہ موجود ہے، اور اس کی پارٹی انٹیکٹ ہے، اس ملک میں ہے، موجود ہے۔ اس پارٹی سے تو مصالحت کرنے کے مشرف صاحب کی خواہاں ہیں، وہ چاہتے صرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مائنس بے نظیر کوئی مصالحت ہو جائے، اور پارٹی کھڑی ہوئی ہے کہ بے نظیر کے سوا تو ہم بات ہی نہیں کریں گے۔ ابھی اس میں جو اگر بلایا گیا تھا اے پی سی میں تو انہوں نے یہی کہا کہ بے نظیر سے بات کیجیے اگر ہمیں بلانا ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ اس وقت امریکہ خود جیسے بھٹو کے خلاف نظام مصطفیٰ تحریک کو سپورٹ کیا تھا امریکہ نے تاکہ بھٹو کا معاملہ ختم ہو جائے، جس نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن یہ کہ ایٹم بم ضرور بنائیں گے، وہی حشر جو ہے مشرف صاحب کا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر ایسی کوئی سچویشن آ جاتی ہے تو مشرف صاحب کا جو فلسفہ ہے اس کی نیز سے تو ہتھیار ہی ڈالنے ہوں گے، سب سے پہلے پاکستان، دلیل تو قائم ہو جائے گی، پاکستان تو رہے، ایٹم جاتا تو جائے۔ اس حوالے سے اس کا اندیشہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا یہ وہ جانتا ہے، لیکن جو حالات اس ملک میں ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سے آگے کی بات آپ سے عرض کر دوں، امریکہ اور اسرائیل تو شاید اس پر مطمئن ہو جائیں کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم ہو جائے، پاکستان کو ختم کرنا، بالکل ختم کر دینا شاید انہیں منظور نہ ہو، لیکن بھارت کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ بھارت کے لیے پاکستان اس کے سینے کا ناسور ہے، بھارت نے ایک دن کے لیے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دنوں بہت سی باتیں آئی ہیں اور وہاں پر یہ کہا گیا، یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کا کانٹا نکال دیا جائے، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ یہ بات وہاں برملا کہی گئی ہے، اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کس نے کہی ہے۔ دیکھیے اس وقت وہاں پر حالانکہ شدید اپوزیشن، سونیا گاندھی وہ جو کانگریس کی صدر ہے، کانگریس شدید اپوزیشن میں ہے، لیکن پاکستان کے معاملے میں یوں ہے، دونوں کا ہاتھ بھی اٹھا کر اس طریقے سے، تصویر بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ اور یہ سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کا کانٹا ہی نکال دیا جائے، جیسے سن 71 میں ہم نے مشرقی پاکستان کا کانٹا نکال دیا تھا۔
آپ کو معلوم ہے اس وقت ساس نے کہا تھا اندرا گاندھی نے، حالانکہ لبرل خاندان، موتی لال نہرو کی پوتی، جواہر لال نہرو کی بیٹی، اور اس نے کہا تھا وی ہیو ایونجڈ our 1000 years defeat، ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا۔ آج اس کی بہو کیا کہہ رہی ہے؟ پاکستان کا کانٹا نکال دینا چاہیے۔ بھارت کو چین حاصل نہیں ہوگا، انہیں سکون حاصل نہیں ہوگا۔ بھارت ماتا کے ٹکڑے جو ہیں وہ انہیں بہت کھلتے ہیں۔ بھارت ماتا، یہ تو جیسے گائے کو کاٹ دینا ہے ایسے ہی بھارت کو کاٹ دینا ہے۔ اب اگر سونیا گاندھی یہ کہہ رہی ہو تو قیاس گنز گلستان من بہار مرا، اسی پر سوچ لیے کہ تابع بی جے پی، آر ایس ایس و شیو سینا چیمی رسد، ان کا طرز عمل کیا ہوگا اگر سونیا گاندھی کے الفاظ یہ، تو ان کے دلوں کے اندر کیا کچھ غیظ ہے، کتنا غضب ہے، کتنا غصہ ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک سادہ سا مصرع ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ہم کمزور ہیں۔ یہ سوال ہی کہ ہم کمزور کیوں ہو گئے؟ وہ جو دوسرا شعر ہے کہ ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں ہیں آج کیوں ضعیف، آج کمزور کیوں ہو گئے؟ 55 برس پہلے ہم اتنے طاقتور تھے، ہم نے کانگریس کے علی رغم، ہم نے مہاتما گاندھی جیسی شخصیت کے خلاف، ہم نے اپنے سے 3-4 گنا بڑی طاقت جو تھی ہندو، اس کی مخالفت کے باوجود، اور برطانیہ کی حکومت کی مخالفت کے باوجود، پھر مسلمانوں کے بہت سے بہت طاقتور، بہت قوی اور مؤثر حلقوں کی مخالفت کے باوجود پاکستان بنا لیا تھا۔ کیسے ہو گیا تھا؟ ہم تو بہت بڑی طاقت تھے، یہ کیسے ہو گیا تھا؟ کس طور سے ہو گیا تھا؟ اور آج ہم ضعیف کیوں ہو گئے؟ اس کو 2 ٹوک الفاظ میں بہت مرتبہ عرض کر چکا ہوں، پھر سنیے۔ اس وقت اللہ ہمارے ساتھ تھا، ہم نے وعدے کیے تھے اے اللہ تو ہمیں آزادی دے انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ قائد اعظم نے بھی کہا تھا، اقبال نے بھی کہا تھا کہ ہم نمونہ خلافت راشدہ کا دنیا کے سامنے عملاً پیش کر دیں گے۔ یہ چیزیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا لو آزادی، معجزانہ طور پر لو آزاد ملک۔ علامہ اقبال نے بھی صرف ایک خطہ دیکھا تھا، خواب جو 1930 میں دیکھا تھا، صرف مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان نظر نہیں آیا تھا۔ اللہ نے 16-17 برس کے بعد جو پاکستان دیا وہ 2 خطوں پر مشتمل تھا۔ قائد اعظم نے 1 سال پہلے دستبرداری اختیار کر لی تھی 10 سال کے لیے، کیبنٹ مشن پلان کو مان کر۔ اللہ نے کہا نہیں، لو، فوراً لو، آزاد پاکستان لو، لیکن فننظر کیف تعملون، پھر ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو، اپنا وعدہ پورا کرتے ہو، ہمارے دین کو نافذ کرتے ہو، قائم کرتے ہو، یا کچھ اور کرتے ہو۔ اس وقت اللہ ہمارے ساتھ تھا۔ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض ثم ینظر کیف تعملون۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، تمہیں زمین میں حکومت دے، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ تو واقعہ یہ ہے کہ گاندھی کے لیے موت سے کم نہیں تھی یہ بات کہ ہندوستان کے ٹکڑے ہو گئے۔ ولبھ بھائی پٹیل اور ہندو، ان کے لیے موت سے کم نہیں تھی یہ بات۔ کتنے طویل عرصے سے وہ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ رہے تھے، اکھنڈ بھارت، سارا خواب چکنا چور ہو گیا۔ اس حوالے سے اس وقت اللہ ساتھ تھا، آج اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہیں۔ وعدہ خلافی کا عذاب، سورہ توبہ کی آیات 75 تا 77، میں نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ جا کر دیکھیے، اللہ سے کوئی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی جائے تو اس دنیا میں، آخرت میں جو عذاب آنا وہ تو آنا ہے، دنیا میں ایک نقد عذاب ملتا ہے، نفاق، منافقت دلوں میں پیدا کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم منافقت، باہمی نفاق، اب ایک قوم نہیں ہے، قومیتوں میں تقسیم ہو گئے، تحلیل ہو گئے۔ کالا باغ ڈیم نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، حالانکہ کہہ رہا ہے اب واجپائی بوند بوند کو ترسے گا پاکستان، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ کہہ دیا ہے۔
ہم سندھ اور جہلم اور چناب کا پانی بھی روک لیں گے اور پاکستان بوند بوند کو ترسے گا. اور یہ بات صحیح ہے. تینوں دریا ہمارے وہیں سے ہو کے آ رہے ہیں. وہ چلیے اس پانی سے خود فائدہ نہ اٹھائیں, کسی طریقے سے اس کو روکنے کا بندوبست کر لیں, وہ بڑے بڑے ڈیم بنا دیں. اور ان کے لیے مشکل نہیں ہے. 700 میل لمبی نہر انہوں نے بنائی ہے بھاکرا ڈیم سے جو گئی ہے, اور ساری کی ساری جو ہے کانکریٹ لائنڈ, تاکہ اس سے سیپیج نہ ہو پانی کا, اور اس سے جو زمین کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, جو نمکیات اوپر آ جاتی ہیں, وہ نہ ہو جائے, سیلینٹی نہ ہو جائے. 700 میل لمبی, جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ انہیں ڈیفنس لائن ملی ہوئی ہے پورے راجستھان کی سرحد کے ساتھ, بلکہ یہ کہ راجستھان کی سرحد کے ادھر جو ہے, پاکستان کی سرحد کے ادھر باغ و بہار ہے, کھیت لہلہا رہے ہیں, جبکہ ادھر جو ہے ہمارا تھر پار کر اور ہمارا یہ سارا جو ہے یہ بالکل بنجر بے آب ہو گیا آبادی. یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ جا کے دیکھ لیجیے. تو وہ کر سکتے ہیں, وہ پہاڑوں میں سرنگیں لگا کر اور یہ پانی لے جا سکتے ہیں. ان کے اندر ترقی بہت ہو چکی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے اس وقت کی حالات کے اعتبار سے ہم جو ہے ایک ڈیم بنانے کے لیے تیار نہیں, ہماری کنسنسس نہیں ہے, اتفاق نہیں ہے. بہرحال اس وقت اللہ ہمارے ساتھ تھا, ہم ضعیف نہیں تھے. اب اللہ ہمارے ساتھ نہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ دھڑلے کے ساتھ جاری رکھے ہوئے. سودی کاروبار چلے گا. آپ نے وہ اشتہار دیکھا ہوگا جو اخبارات میں نے حال ہی میں شائع کیا اس ہفتے کے دوران, اور یہ کہ آج جو ہے ندائے خلافت کے سرورق پر وہ موجود ہے کہ جو ایڈوکیٹ جنرل نے بیان دیا ہے کہ اول تو جو اپیل ہے ریویژن کی اپیل کی ہم کوشش کریں گے, اسے پریس کریں گے کہ عدالت جو ہے دوبارہ اس پر غور کرے, اور اس میں ایسے علماء کی آراء سے فائدہ اٹھائیں گے جو بینک کے سود کو ربا نہیں کہتے. علماء, درباری علماء ہر دور میں رہے, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق, مل جائیں گے. اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کچھ ممالک میں سودی اور غیر سودی بینکنگ سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں, تو ہم بھی دیکھیں گے ان کی ہم کوئی نقل کر سکیں. یہ ارادے ہیں ان کے. بہرحال اس وقت ہم پر اللہ تعالی کی طرف سے جو گرفت ہے, جو عذاب ہے منافقت کا, ہمارا اخلاق کا دیوالہ نکل چکا. جھوٹ, وعدہ خلافی اور غبن, خیانت, یہ گویا کہ ہمارے قومی شعائر میں سے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ ہماری سب سے نمایاں علامات ہیں. ان حالات میں واحد راستہ کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین, میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں. یا تو ختم ہو جائے گا, نسیہ منسیہ ہو جائے گا, پاکستان بھارت میں مدغم ہو جائے گا, یا بھارت کی ایک ذیلی ریاست بن کر نیپال بھوٹان کی طرح کی شے, سب چیزیں اختیار جو ہوگا وہ بھارت کا ہوگا. اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے, لیکن اس کے لیے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, دوڑو اللہ کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ توبۃ نصوحا, اہل ایمان توبہ کرو اللہ کے جناب میں خلوص کے ساتھ, خلوص سے دل کے ساتھ سچی توبہ کرو. وہ سچی توبہ عوامی سطح پر کیا ہے؟ انفرادی سطح پر اپنے معاش اور معاشرت کو حرام چیزوں سے پاک کرنا. میں اور آپ یہ کام کریں, یہ توبہ کریں. اور حکومت کی سطح پر سود فوراً بند, اور یہ ہمارے دستور میں جو اسلامی دفعات کو غیر مؤثر کرنے والے چور دروازے, انہیں بند کیا جائے. کئی سال سے میں اس کو نمایاں طور پر بیان کر رہا ہوں. ابھی جو 2 ورقہ تقسیم ہوا تھا, اس کو جو ہم نے اشتہارات اخبارات میں دیے تھے, ان میں بھی تفصیل سے دیا ہے. یہ کام کرو, اگر ترمیم کرنی ہے دستور میں تو یہ کرو. یہ ہے کرنے کا کام کہ یہ چور دروازے بند کر دو. بہرحال یہ جو میں نے آخری بات کہی ہے, چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, اس کے ضمن میں آپ سے صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ راستہ جو ہے اس کے ضمن میں, اور آج کی میری گفتگو کے حوالے سے جو مین پوائنٹس ہیں, بہت ہی عمدہ انداز میں عزیزم عاقب سعید نے آج کا جو اداریہ ہے ندائے خلافت کا, اس میں بیان کر دی ہے. میں نے کل اسے جیسے ہی پڑھا, جمعرات کو آ جاتا ہے میرے پاس, میں نے پڑھا تو مجھے اتنا اچھا لگا, میرے دل سے دعائیں نکلی, اور میں نے سمجھا کہ واقعتاً آپ کے علم میں ہوگا کہ انہی کو میں نے اپنے بعد تنظیم اسلامی کے امیر کی حیثیت سے نامزد کیا ہے. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ
صلاحیتیں ابھر رہی ہیں، اور مجھے اتنا پسند آیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہاں تو آپ یہ 5 روپے بھی خرچ کرنے کو آسانی سے تیار نہیں ہوتے، ندائے خلافت تو چند ہی لوگ لیں گے، جتنے لیتے ہیں لیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ اداریہ جو ہے آج آپ کو ایک لیفلیٹ کی شکل کے اندر یہاں پر مفت تقسیم ہو جائے گا۔ میری خواہش یہ کہ اس کے ایک ایک حرف کو اچھی طرح پڑھیے، اچھے طریقے سے حفظ جان بنائیے، تاکہ یہ چیز ہمارے دلوں میں بیٹھے، پھر اس کو بھی شاید ہم بڑے پیمانے پر چھاپیں تاکہ اور دو لوگوں کے اندر تقسیم کر سکیں۔ وہ پھر تقسیم اسی طور سے ہوگی کہ 100 یا 1000 آپ خرید لیں، اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، آپ کے لیے خدمت میں آ گیا ہے مفت، اور بھی بعض مساجد میں ہو جائے گا۔ اور تازہ ندائے خلافت میں ایک اور مضمون آیا ہے جو حضرات انگریزی پڑھ سکتے ہیں، عابد اللہ جان کے مضمون جو آج آیا ہے انتہائی اہم ہے، مغربی تہذیب کا انہوں نے ایک نقشہ پیش کر دیا ہے جس کی طرف ہمارے لوگ مغرب پسند، مغرب کے پیروکار، مغرب پرست تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ وہ معاشرت کیا رنگ لا چکی ہے وہاں پر، اعداد و شمار کے حوالے سے دیکھیے، ان کے حوالوں کے اعتبار سے کہاں کہاں وہ چیزیں چھپی ہیں، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ کیا یہی چیزیں ہم چاہتے ہیں پاکستان میں مخلوط معاشرت لا کر؟ وہی چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی آ جائیں؟ تو جو انگریزی سمجھ سکتے ہیں وہ تو ندائے خلافت حاصل کر لیں۔ ویسے میں اس کا اردو ترجمہ انشاءاللہ اگلے شمارے میں شائع کرا دوں گا، مجھے وہ بھی بہت پسند آیا ہے۔ اس حوالے سے تازہ ندائے خلافت جو ہے وہ بہت ہی جامع اور بہت عمدہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔